گھر کے اندر نفل بھی پڑھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، تہجد کا اہتمام بھی کرتی ہے، قرآن مجید بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کی زبان اچھی نہیں ہے۔ اس کے پڑوسی جو ہے اس کی زبان پر محفوظ نہیں ہے، ہر وقت جھگڑا کرتی ہے، ہر وقت گالیاں دیتی ہے، ہر وقت دوسروں کی غیبت، ہر وقت چغلیاں، یہ اس کا مشغلہ ہے۔ لیکن نماز پابندی سے پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ اور پھر پوچھا کہ کون آتے وہ فرض نماز پڑھتی ہے، زیادہ نفلی روزے اور نفلی نماز تہجد وغیرہ عام طور پہ اہتمام نہیں ہوتا، صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے بس۔ لیکن اس کی زبان بڑی اچھی ہے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ جب بھی وہ زبان سے کوئی الفاظ ادا کرتی ہے تو اچھے الفاظ ہوتے ہیں، کسی کو یاد کرتی ہے تو اچھے الفاظ کے ساتھ، کسی کو گالی نہیں دیتی، کسی کی غیبت نہیں کرتی، کسی کی چغلی نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنت میں، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو یہ زبان، اس زبان کا ہم نے پیار کرنا ہے، زبان سے جو ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کے دوست تھے، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے، اور فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں کام آپ نے کیوں کیا ہے، فلاں کام آپ نے کیوں نہیں کیا، یعنی اپنی زبان سے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 10 سال میں نے خدمت کیا، 10 سال کے اندر ایک بچہ ہوتے اسے کتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو صبح سے لے کر شام تک ہماری زبان پر اپنے بچوں کے لیے یا دوسرے بچوں کے لیے گالیوں کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم کے لیے کیا امت کو کلام دیا، 10 سال تک خدمت کی، لیکن کبھی اف بھی نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں کام آپ نے کیوں کیا اور فلاں کام آپ نے کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ کسی کام کے لیے بھیجا، تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں بھی کھیلنے لگ گیا۔ حضرت انس کی بھی عمر کم تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، تو بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی انتظار کیا کہ میں نے کام کے لیے بھیجا تھا لیکن ابھی تک حضرت انس آئے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا بچوں کے ساتھ حضرت انس بھی کھیل رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے میری گردن کے اوپر ہاتھ رکھا، جب میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے غصے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور مجھے کہا یا انیس اذهب حیث امرتک، یہ انیس، یعنی انس نہیں کہا، انیس کا تصویر کے ساتھ، پیار کے ساتھ کہ اے انیس، میں نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا آپ نے اس کام کے بارے میں کیا کیا ہے، وہ کام ہوا یا نہیں ہوا۔ کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی مارا نہیں ہے، کوئی اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں کیے ادا کیے۔ یہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کریں، اس قسم کا برتاؤ کریں، تاکہ آپ کے شاگرد آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے کل کو وہ اگر استاد بنتے ہیں، وہ والدین بنتے ہیں، تو ان کی تربیت بھی اچھی ہو، وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے سے کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا معنی خود بتایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اسے جوڑو، یہ اخلاق ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے رہیں، جو آپ کے ساتھ برا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ برا رہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے ساتھ اچھے رہو گے تو ہم بھی اچھے رہیں گے، ہمارے ساتھ برائی کرو گے تو ہم ڈبل برائی کریں گے، ہمیں گالی دو گے تو ہم بھی تمہیں گالی دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، یہ اخلاق ہے۔ اچھے آدمی کے ساتھ رہنا اور اچھے طریقے سے رہنا یہ کوئی کمال تھوڑی ہے، برے آدمی کے ساتھ رہنا اچھے طریقے سے یہ کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک، جو تم سے توڑے، جو آپ سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو آپ کے اوپر ظلم کرے، آپ کو گالی دے، آپ کے خلاف کوئی اگر ہو جائے تو آپ اس کو جو ہے
آپ اس کو معاف کر دیں، آپ اس کو معاف کر دیں، یہ اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آپ کے اخلاق عالیہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، آپ کے روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر عقبہ بن ابی معیط نے آ کر کے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور صبر کر کے برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ طائف کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لہو لہان ہو گئے، خون اتنا جم گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سے جوتے خون کے ساتھ، خون اتنا نکلا تھا کہ خون کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جوتے نکلتے نہیں تھے، میں پانی کے ساتھ دھوتی بھی تھی اور آپ کے پاؤں مبارک کو جوتے میں نکالتی تھی۔ اتنا سخت قسم کے جو ہے آپ علیہ السلام کو طائف کے میدان میں تکلیف پہنچائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمین اور پہاڑوں کے جو فرشتہ اس وقت میرے ساتھ ہے، اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں۔ دونوں پہاڑ، دو پہاڑوں کے درمیان میں طائف کا علاقہ ہے۔ آپ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں تاکہ یہ درمیان میں جو بستی ہے طائف والے، یہ دونوں میں یہ بستی جو ہے پوری کی پوری دونوں پہاڑوں کے نیچے آ کر کے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں انہوں نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، مجھے بڑے پتھر مارے ہیں، مجھے تکلیفیں پہنچائی، میرے جسم سے خون نکالا ہے، ان کے ساتھ ایسا کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے دے، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، آپ ان کو ہدایت دے دیں۔ اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، ہو سکتا ہے کہ آنے والے ان کی نسلوں میں کوئی آدمی ایسا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ دین پر چلنے والا بن جائے، ان کی نسلوں میں کوئی اچھے لوگ پیدا ہو جائیں، اس لیے میں ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ آپ علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جن کا نام ہے حضرت زینب، جب ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت کے موقع پر حضرت زینب نے جب ہجرت کی تو ابو سفیان اور آپ کے ساتھ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ ایک اور آدمی تھے جن کا نام تھا حبار بن اسود، ان دونوں آدمیوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہجرت کر کے دین دہاڑے جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے جا رہی مدینہ کی طرف، انہوں نے کہا پھر ہماری عزت کہاں رہ جائے گی، لوگ ہمیں تانے دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دین دہاڑے ہجرت کر کے چلی گئی اور تم نے کچھ نہیں کہا ان کو۔ تو انہوں نے جا کر کے روکا، جس سواری پر وہ جا رہی تھی اس سواری کو جو ہے وہ تیر مارا جس سے وہ سواری گر گئی، حضرت زینب بھی نیچے گر گئی، آپ حمل کے ساتھ تھی، آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا، اور رات کے وقت میں انہوں نے پھر ہجرت کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا تو یہی حبار ابن اسود یہ آ کر کے مسلمان ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی تھی، تم نے میری بیٹی کا حمل ضائع کیا تھا، لہٰذا تجھے معاف نہیں کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، کہا معافی کا اعلان ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی، آپ کے جسم کے اوپر اوجڑی پھینکی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے راستے کے اوپر کنویں کھودے تھے، گڑھے کھودے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی، آپ علیہ السلام کو ساحر کہا، آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مجنون کہا، دیوانہ کہا، آپ کے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائی گئی، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت لوینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کر دیا گیا، آپ کی گھر والی کو شہید کر دیا گیا، آپ کی والدہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود بھی جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ایک صحابی ایک پرچم ہاتھ میں لے کر کے مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے تو ایک صحابی یہ اعلان کر رہے تھے اليوم یوم الملحمہ، آج مکہ والوں بدلے کا دن ہے، آج ہم جو تم نے ہمیں تکلیفیں پہنچائی تھی آج ہم بھی تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ جا کر کے ان سے پرچم لے لو، جھنڈا لے لو اور اپنے ہاتھ میں جھنڈا لو اور یہ اعلان کرو اليوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج تو معافی کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی تکلیف پہنچائی تھی مکہ مکرمہ میں ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، سوائے چند افراد کے کہ ان کے بارے میں کہا کہ یہ اگر کعبے کے خلاف کے درمیان میں اگر لپٹے ہوئے مل جائے تب بھی ان کو قتل کر دو، وہ گستاخ رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کسی صورت میں معافی کا حقدار نہیں ہے، وہ ہر صورت میں واجب القتل ہے، وہ ہر صورت کے اندر جو ہے ہر صورت کے اندر جو ہے واجب القتل ہے، اس سے قتل کیا جائے گا، وہ کسی صورت میں معافی کا حقدار نہیں ہے۔ یہی ہمارے آئین پاکستان، ہمارے قانون کا یہی حصہ ہے کہ واجب القتل ہے۔ باقی جس نے ذاتی طور پہ تکلیف پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا جن کا نام ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، اسلام کے جرنیل بھی ہیں۔ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سکے چچے کو شہید نہیں، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ آپ کے جسم مبارک کے 14 ٹکڑے کر دیے گئے، یہ بعض روایات میں آتا ہے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، بعض روایات میں آتا ہے 17 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آپ کے کلیجہ نکالا گیا، کان کاٹے گئے، آنکھ کاٹے گئے، ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، اس کا نام تھا وحشی بن حرب۔ وحشی بن حرب یہ بعد میں جا کر کے مسلمان ہوئے۔ وحشی بن حرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے میرے چچا کو شہید کیا لہذا تیرا اسلام قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کا اسلام قبول کر لیا، قبول کر کے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ کاتب رسول ہے، کاتب وحی ہے، قرآن کو لکھنے والے صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے ہیں، ایک شخص جو ہے ان کو گالیاں دے رہا ہے، ایک شخص ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ایک مقام آیا کہ وہاں حضرت امیر معاویہ کا راستہ الگ ہو گیا اور اس شخص کا راستہ الگ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہا کہ جتنی گالیاں دینی دے دو، اس لیے کہ اب میرا راستہ الگ ہو رہا ہے، آپ کا راستہ الگ ہے، پھر آپ کی گالیاں باقی نہ رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شہزادہ آتا ہے غسان کا، اور وہ شہزادہ آ کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کچھ فاصلے کے اوپر جو ہے ہمارا قافلہ آیا ہوا ہے اور ہم نے آپ کو کچھ ہدیے اور کچھ تحفے تحائف دینے، آپ اپنا کو غلام بھیج دیں جو ہمارے ساتھ جائے اور جا کر کے وہ ہدیے اور تحفے تحائف لے کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو سامنے جو ہے حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ اور جو ہدیے اور تحفے تحائف وہ لے کر کے آؤ۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازے کی طرف اشارہ کیا اور شہزادہ جانے لگا تو میرے چپل دوسرے دروازے پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے چپل نہیں پہنے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ میں بغیر چپلوں کے جو ہے دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ اس شہزادے کے ساتھ سخت گرمی کا موسم تھا، عرب کی تپتی ہوئی ریت تھی، جیسے انگارے ابل رہے اس طرح سخت قسم کی گرمی تھی، سورج جو ہے اپنی جوبن پر تھا۔ اس شہزادے سے میں نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لو، اس لیے کہ میں پیدل چل رہا ہوں، آپ سواری کے اوپر ہیں اور آپ اتنا تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے بھاگتا بھاگتا آ رہا ہوں، لہذا مجھے بھی سواری پر اپنے ساتھ سوار کر دو۔ اس شہزادے نے کہا کہ میں بادشاہ کا صاحبزادہ ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اور تو غلام ہے۔ غلام جو ہے وہ شہزادے کے ساتھ، بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ سواری کے اوپر سفر نہیں کر سکتا، لہذا تم پیدل ہی چلتے رہو، میں سواری پر رہوں گا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ نے اسے کہا اچھا مجھے اپنے ساتھ سواری پر سوار نہیں کر سکتے تو کم سے کم مجھے اپنے چپل تو دے دو، میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں سے خون نکلنے لگ گیا، کم سے کم اتنا تو کرو کہ مجھے چپل دے دو۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ غلام آدمیوں کو غلاموں کو ہم اپنے چپل بھی نہیں دیتے، یہ چپل شہزادوں کی چپل ہے، یہ چپل جو ہے بادشاہوں کے بیٹوں کے ہیں، ان کو غلام نہیں پہن سکتے، ان کو نوکر نہیں پہن سکتے، آپ ایسے ہی پیدل چلتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ وہ شہزادے تک پہنچے اور وہاں قافلے تک پہنچے اور قافلے سے جو ہے کچھ سامان وصول کیا، تحفے تحائف ہدیے وصول کیا اور پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کی حالت کو دیکھا تو فرمایا کہ احمد بن محمد معاویہ میری امت کا سب سے بزرگ انسان، حلم والا انسان، اخلاق والا انسان جو ہے وہ امیر معاویہ ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر آئے، دنیا سے چلے گئے. حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن کے بعد پھر جو ہے خلافت جو حضرت امیر معاویہ کے پاس ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے، جب خلیفہ بنے تو آپ نے غسان کے اوپر چڑھائی کی. جب غسان کے اوپر چڑھائی کی تو جو قیدی بن کر کے آئے تھے لوگ، ان قیدیوں کے اندر سب سے پہلی صف کے اندر جو ہے، ان پہلی لین کے اندر وہی شہزادہ جو ہے وہ ہتھکڑیوں سے، رسیوں سے جکڑا ہوا تھا. حضرت امیر معاویہ نے جیسے اس کو دیکھا تو پہچان لیا اور کہا کہ اس کے ہاتھ کھول دو، اس کی پاؤں کھول دو اور اس کو شاہی مہمان خانے میں لے دو. صحابہ کرام نے جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، آپ کے لشکر میں تھے، آپ کی فوج، آپ کے لشکر نے حکم کی تعمیل کی اور اس شہزادے کی جو ہے ہاتھوں کو کھول دیا گیا، پاؤں کو کھول دیا گیا اور شاہی مہمان خانے کے اندر 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اس شہزادے کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم آزاد ہو، اور کچھ تحفے تحائف بھی دے دی. وہ شہزادہ آگے سے حیران ہو کر کہنے لگا اس طرح کا بادشاہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا پہلے، جو اس طرح ایک قیدی کے ساتھ سلوک کرے اور پھر اس کو رہا بھی کر دے، رہا کرنے کے بعد تحفے تحائف بھی دے. تو کہنے لگے میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے کہ آپ کون ہو اور میرے ساتھ اس طرح اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہو. حضرت میرے معاویہ نے فرمایا کہ تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے تجھے پہلے ہی دن پہچان لیا تھا. تو وہی شہزادہ ہے غسان کا جس کے ساتھ میں آپ گھوڑے پر تھے اور میں پیدل آپ کے ساتھ جا رہا تھا. میں نے کہا تھا کہ تم مجھے سواری پر بٹھاؤ، لیکن آپ نے مجھے اپنے ساتھ سواری پر نہیں بٹھایا. میں نے کہا اپنے چپل دو، آپ نے مجھے اپنے چپل بھی نہیں دیے. میں وہی امیر معاویہ ہوں، محمد کا غلام ہوں، محمد کا نوکر ہوں اور تو شہزادہ ہے. میں نے تجھے پہچان لیا تھا. تجھے جو ہے تیرے دین نے، تجھے جو ہے تیرے بڑوں نے یہ سبق سکھایا تھا، مجھے اپنے بڑوں نے یہ سبق سکھایا ہے، مجھے محمد رسول اللہ سے یہ سبق ملا ہے. اسلام یہ سبق سکھاتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ پیار کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو. لہذا میں نے اسی وجہ سے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو شہزادے نے کہا جب محمد کے غلاموں کا یہ حال ہے، ان کے اخلاق یہ ہیں، محمد کے اخلاق کیا ہوں گے، محمد کے جو ہے وہ محمد کے اخلاق کیا ہوں گے. لہٰذا مجھے جو ہے آپ کلمہ پڑھا کر مجھے محمد کے غلاموں میں شامل کر دو، مجھے مسلمان کر دو. تو اچھے اخلاق جس انسان کے ہوں، لوگ اس کے قریب جمع ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے حلقے میں آ جاتے ہیں. برے اخلاق والے کے قریب کو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنے زبان سے گفتگو اچھی کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، امام ہیں، چاروں ائمہ میں سب سے زیادہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے. ایک شخص جو ہے روزانہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیا کرتا ہے. اس کا معمول تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دینے کا. اور امام صاحب جو ہے بجائے گالیاں دینے کے، امام صاحب روزانہ رات کو جو ہے ان کے گھر میں اشرفیوں کی تھیلیاں بھیج دیتے، کچھ پیسے بھیج دیتے. وہ شخص بڑا حیران تھا. اس نے کہا کہ میں روزانہ گالیاں دیتا ہوں اور یہ جو ہے مجھے روزانہ پیسے دیتا ہوں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس شخص نے گالیاں نہیں دی. اس شخص نے یہ سننے کا واقعہ بڑا قیمتی واقعہ. تو کہا کہ ایک شخص ایک دن جو ہے اس شخص نے جو ہے گالیاں نہیں دی، امام صاحب نے جو ہے پیسے بھی نہیں بھیجے. تو وہ شخص جو ہے بڑا حیران ہوا. اس نے کہا آج تو روزانہ جو ہے امام صاحب کے گھر سے جو ہے ڈیلی آ جاتی تھی پیسوں کی، میرا گھر چل جاتا تھا، آج میں کیا کروں گا. تو وہ سیدھا گیا امام صاحب کے پاس، کہا کہ آج آپ نے جو ہے وہ پیسے نہیں بھیجے، روزانہ آپ پیسے بھیجتے تھے، میرا گھر چلتا تھا، آج آپ نے پیسے نہیں بھیجے. تو امام صاحب نے کہا آج آپ نے گالیاں بھی تو نہیں دی، آج آپ نے گالیاں بھی تو نہیں دی. تو وہ شخص بڑا حیران ہوا. اس نے کہا اچھا آپ گالیوں کے بدلے پیسے بھیجتے تھے. امام صاحب نے کہا جی ہاں، میں گالیوں کے بدلے پیسے بھیجتا تھا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ تو مجھے گالیاں دیتا تھا، تیری گالیاں دینے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو گالی دے اور سامنے والا جو ان گالیوں کو برداشت کرے
اس کے اوپر صبر کر لے اور صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گالیوں کو نیکیاں بنا کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. تو میرے نامہ اعمال میں روزانہ نیکیاں لکھواتا تھا, میں دنیا میں احسان اتارنا چاہتا تھا, میں آپ کو بدلے میں پیسے دیتا تھا. آپ گالیاں دیتے تھے تو میرے نامہ اعمال میں مجھے نیکیاں ملتی تھی اور میں ان نیکیوں کے بدلے میں آپ کو پیسے دیتا تھا. آج آپ نے میرے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں لکھوائی, لہٰذا میں نے پیسے نہیں دیے. تو اس شخص نے فوراً توبہ کی, کہا آئندہ آپ کو میں کبھی گالیاں نہیں دوں گا. اگر کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے, اول اگر کوئی کسی شخص کو گالی دیتا ہے تو گالی پلٹ کر کے واپسی اسی کی طرف جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے والدین کو گالیاں دیں گے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ اپنے والد کو کون گالیاں دیتا ہے, اپنی والدہ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ یہ تو اس وقت کا زمانہ تھا نا. صحابہ کرام بڑے حیران ہوا, آج تو گالیاں تو دور کی باتیں والدین کو قتل کیا جا رہا ہے, گالیاں تو دور کی باتیں والدین کو گھر سے دھکے دے کر کے نکالا جا رہا ہے. یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے, آج تو بہت بڑی باتیں اس سے آگے نکل گئی. تو صحابہ کرام نے فرمایا اپنے والدین کو کون گالیاں دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو گالی کوئی نہیں دیتا, لیکن جب دوسرے کے والد کو گالی دو گے تو وہ اس کو لگنے کے بجائے آپ کے اپنے والد کی طرف لوٹ کر کے آئے گی. وہ اس کے والد کو نہیں لگے گی جا کے, وہ آپ کے والد کی طرف لوٹ کر کے آئے گی. اور اگر سامنے والا صبر کرتا ہے تو اس کو اس کو اجر ملتا ہے. تو اگر کوئی شخص ہمیں گالیاں دیتا ہے, اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم ان کو معاف کریں, ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں. اچھے بول والا جو ہے اگر مرچیاں ہی بیچتا ہے نا تو لوگ اس کی مرچیاں خریدتے ہیں, اور برے الفاظ والا, برے اخلاق والا اگر شہد بھی بیچے تو لوگ اس کی شہد خریدنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. کاروباری آدمی جب کاروبار کرتے ہیں نا تو کتنے اچھے طریقے سے کسٹمر کے ساتھ, کتنے اچھے انداز سے گراہک کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ گراہک جو ہے مطمئن ہو جائے اور ہماری چیز خرید لے. اس طرح ہم بھی جب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں, اچھے اخلاق سے بات کریں, نرمی کے ساتھ بات کریں, کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کی چغلی نہ کریں, کسی کی پیٹھ پیچھے گلا نہ کریں, کسی کا شکوہ نہ کریں. اپنی زبان سے جو بھی الفاظ نکالیں اچھے الفاظ نکالیں. قرآن مجید میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو بھی آدمی زبان سے جملے نکالتا ہے, الفاظ نکالتا ہے, فرشتے جو ہیں اس کو لکھ رہے ہیں. فرشتے ہماری ساری گفتگو کو لکھتے ہیں. اگر ہماری گفتگو زبان سے نکلنے والی اچھی ہوگی, نامہ اعمال میں اچھے الفاظ لکھے ہوں گے. اگر ہماری زبان سے گالیاں ہی نکلتی رہیں, کبھی اولاد کو گالیاں دے رہے, کبھی والدین کو گالیاں دے رہے, کبھی دوستوں کو گالیاں, کبھی رشتے داروں کو گالیاں, سامنے جو بھی ہے اس کو گالی, زبان پر گالی ہی گالی, تو ہمارے نامہ اعمال میں گالیاں ہی لکھی ہوئی ہوں گی اور کل قیامت کے دن اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے.